بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے میں نے آج پروگرام کے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ خوشیاں ہیں اس وقت پاکستان میں سفارتکاری کی وجہ سے، لیکن لوڈ شیڈنگ ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے. پاور ڈویژن کہہ رہی ہے کہ کیونکہ قیمت بڑھ سکتی ہے، کیوں پیک ٹائمز میں جب بجلی کا استعمال زیادہ ہوگا 5 بجے سے رات 1 بجے تک، تو ایوریج اوسطاً 3 سے 4 روپیہ پر یونٹ بجلی کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ بہت مہنگی بجلی ہو جائے گی. لہٰذا ہم لوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں. لیکن پنجاب سے اطلاع یہ آ رہی ہے کہ 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، زیادہ کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. بہرحال یہ بھی اب معاملہ دیکھنا پڑے گا پاور ڈویژن کو. آج جو ہے اویس نگاری صاحب نے معذرت بھی کی ہے، لیکن کہا کہ سہنا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی اور ہم بھی افورڈ نہیں کر پائیں گے. بہرحال تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو جو اس وقت دنیا بھر کے اندر جو موٹی موٹی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے مطلب جو ڈیولپمنٹس ہوئی جنگ کے حوالے سے، جو سیز فائر ابھی بھی آن ہولڈ ہے، مطلب یہ ہو چکا ہے اور ابھی فریجائل ہے اور اگلے ہفتے اس کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر یا دیگر اور سازش کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر جو ہے اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ سیز فائر جو ہے جنگ بندی جو ہے اس کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے. اچھا، امارات یہ کہہ رہا ہے کہ نو بڈی شوڈ کنٹرول دا اسٹریٹ آف ہارمز، یعنی یہ کہ اپنا ہارمز کا جو ہے کسی کا پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کنٹرول کرنے کا، کیونکہ یہ بین الاقوامی پانی ہے. اس کے اندر جو شپ کی نیویگیشن ہے یا جہازوں کی جو مطلب جو نیویگیشن ہے وہ جو ہے اس کی کوئی مطلب وداؤٹ اینی امپیڈیمنٹس ہونی چاہیے، یہ ان کا فرمانا ہے. اسی طرح سوئٹزرلینڈ ویلکم زیبلان اسرائیلی سیز فائر. سوئٹزرلینڈ نے لبنان اور اسرائیل کی سیز فائر کو ویلکم کیا. دنیا بھر سے اس کی تعریفیں آ رہی ہیں. مڈ ایسٹ وار این انپریسیڈنٹڈ بلو فار ریجن، IMF آفیشل، یعنی انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس نے خطے کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 10 ممالک نے، جس میں آسٹریلیا، جاپان، UK، انہوں نے IMF سے مدد مانگی ہے. خبروں میں ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے کہ IMF سے وہ مدد مانگ رہا ہے، کہ اس وقت دنیا بھر کے ممالک مدد مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فال آؤٹ یعنی یہ کہ جو نقصانات جنگ کی وجہ سے ہمارے اوپر آئے ہیں، خاص طور پہ انرجی پرائسز کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے، جو ان کی شپمنٹس نہیں ہو چکی ہیں یا جو جاب لاسز اگر کوئی کہیں ہوئی ہے، اکانومی پہ جو افیکٹ پڑا ہے، اس کے حوالے سے IMF جو ہے کچھ سپورٹ کرے، کوئی پیکج اناؤنس کرے. تو اس وقت ڈیولپنگ کنٹریز بھی پیکج مانگ رہے ہیں. اس کے اندر لبنان کے اندر شہادتیں 2196 ہو چکی ہیں. ناظرین 2196 شہادتیں اس وقت، اور یہ رپورٹ کیا ہے لیبنان نیشنل نیوز ایجنسی نے. اچھا، will respect ceasefire if Israel stops attack. اچھا، یہ کہا ہے حزب اللہ کے لا میکر نے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لبنان کے اندر جو حکومت ہے وہ حزب اللہ کی نہیں ہے. حزب اللہ ان کی ایک ملیٹنٹ ونگ بھی ہے اور حزب اللہ کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے لبنان کے اندر. وہ ایسے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، پہلے جو سیز فائر ہوا تھا وہ حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین ہوا تھا. اب انٹرسٹنگلی یہ جو سیز فائر ہے، یہ حکومت لبنان جو جوزف عون صاحب جو پریزیڈنٹ ہے لبنان کے، اور لبنان کے اندر ایک اور قانون بھی ہے، میں تھوڑا سا مینشن کر دوں کہ ان کے جو صدر ہوں گے وہ کرسچین ہوں گے، اور ان کے جو پرائم منسٹر ہوں گے یا جو اور کوئی ایگزیکٹو ہو گئے وہ مسلمان ہوں گے، اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، پارلیمنٹری اسپیکر کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی ہے. بہرحال تو لبنان کی جو حکومت ہے ان کے ہمیشہ سے حزب اللہ سے اختلافات رہے ہیں بہت سارے حوالوں سے. لیکن اس حوالے سے حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو سیز فائر ہے حزب اللہ اور نے اعلان کیا ہے اسرائیل اور ان کے درمیان جو ہوا ہے لبنان کی، اس کے ہم احترام کریں گے اگر اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور بہت ساری ڈیولپمنٹس میں نے کہا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت لبنان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے زیادہ، کیونکہ لبنان کے اندر سیز فائر ایران کی شرط تھی کہ لبنان میں سیز فائر ہو، پھر ہم امریکہ کے ساتھ دوسرے مذاکرات کے لیے بات کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے یہ بات پہنچائی ہے، غالباً اطلاعات ہیں ذرائع کی حد تک کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لبنان کے لیے سیز فائر کرتے ہیں، لیکن 10 روزہ سیز فائر کہیں نہ کہیں یہ سپیس لینے کے لیے تو نہیں ہے. میں کوئی شکوک پیدا نہیں کرنا چاہ رہا. اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے، سانس لینے کی بھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہیں شجاعت حسین صاحب. بہت شکریہ شجاعت صاحب. لبنان میں سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے ٹرمپ صاحب نے 10 روزہ. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ اس وقت آ رہی ہے کہ جب امریکہ ایران کے مابین ابھی ڈیٹ کا اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس کسی بھی وقت پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ان سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھی ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ ویکینڈ میں کوئی ٹرانسمیشن کی ذمہ داری نہ آ جائے. عذر تفنن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگر آئے گی ہمارے ملک کی بات ہوگی.
فرض کر اگر ہفتے کو اعلان ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں ڈیلیگیشن تو ہمیں آنا پڑے گا سامنے آپ کے, کچھ پتہ نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یہ ڈیولپمنٹس ہو. اور بات یہ ہے کہ اس پر پاکستان میں قومی نغمے بہت چل رہے ہیں, اور ایک ایرانی جو ہے ایرانین جو ایک سنگر ہے, انہوں نے پاکستان کے حوالے سے شکریہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا نعرہ لگایا ہے. تو اس وقت ایرانین میوزک بھی پاکستان کے اندر بہت اس کی گونج اٹھی ہوئی ہے, اور ہمارے قومی نغمے چل رہے ہیں جو ISPR ریلیز کرتے ہیں, اور بھی جو ہمارے سنگرز ہیں. یہ جو آپ قومی نغمہ سنتے ہیں پاکستان زندہ باد رہے, ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں رضوان مرزا, یہ انہوں نے گایا ہے. میں نے کہا میں ان کا بھی نام مینشن کروں یہاں پہ, ہمارے اچھے دوست ہیں, ان کا گیت ہے یہ. بہرحال تو اس حوالے سے تو بہت اس وقت ایران اور پاکستان کی دوستی, پاکستان سعودی عربیہ کی دوستی, پاکستان کا ایک کردار ہے. ہمارے مبشر بھی صاحب بہت رسپیکٹیبل ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا ایک نقطہ نظر تھا کہ پاکستان جو ہے وہ صرف پیغام رسانی کر رہا ہے. میں نے ان سے اختلاف کروں گا, پیغام رسانی نہیں, کہیں نہ کہیں پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ ثبوت آ بھی رہے ہیں واضح طور پہ. تو شجاعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ شجاعت صاحب. یہ بتائیے گا لبنان کے حوالے سے سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے 10 روزہ, امریکہ نے کیا ہے, ٹرمپ صاحب نے کیا ہے, اور یہ مذاکرات جو امریکہ ایران کے مابین دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس کے حوالے سے ہے, اس سے پہلے ایران کی بنیادی شرط تھی کہ لبنان میں سیز فائر ہو. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب دوسرے راؤنڈ آف مذاکرات جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم پہ پاکستان میں شروع ہونے والے ہیں؟ بہت شکریہ جناب, بالکل درست بات ہے. دیکھیں اس میں 2 ڈائمنشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں فریقین کا سیریسنس کا احساس ہے. یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے اور امن کے لیے کام کیا جائے, ایک بات. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایز اے میڈیٹر جو ہے اس کا رول جو ہے وہ بالکل طے ہو چکا ہے کہ اس نے بہت ہی پازیٹیو ایفرٹس کی, اور وہ تمام چیزیں جو فریقین ایک دوسرے سے متعلق ایمبیگوٹی تھی, پاکستان نے اس کو بہت اچھے انداز میں اس کنفیوژن کو ختم کیا, اور دونوں کی جو بھی ڈیمانڈ یا جو بھی خیالات تھے ایک دوسرے تک پہنچا کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے امن نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے بہترین کام ہوا ہے. بہترین کام ہوا ہے شجاع صاحب. لیکن آپ کیونکہ ایک ریئلسٹک پریگمیٹک ایک آپ تجزیہ کار ہیں, یہ جو سیز فائر لبنان کے اندر ہوا ہے 10 روزہ, تاریخ آپ کو بھی معلوم ہے لبنان کی, اسرائیل کی, ماضی میں بھی جنگ بندیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ اسرائیل نے یک طرفہ طور پہ اس کو وائلیٹ کیا ہے. اس بار بھی ایسا ہی کریں گے وہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس بار ایسا نہیں کریں گے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہی بہت بڑی کمال ہے, بہت بڑا کمال ہے کہ چاہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی ہو, اور یہ چاہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہو, جنگ کے دوران اتنی تیزی سے یہ پیس ایفرٹس ہونا اور کسی قسم کی فوری طور سے رد عمل میں یہ سیز فائر ہو جانا اور اس کے 10 دن مقرر کر لینا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے جنگ کے دوران, جو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ تو اعتماد کا خاتمہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے اس میں اسرائیل پر آپ اعتبار کریں نہ کریں, لیکن ایک ماحول ضرور پیدا ایسا ہو گیا ہے جو امن کی طرف جائے گا, جو امن کی طرف جائے گا. آپ نے 10 روز کا حوالہ دیا, ٹرمپ صاحب نے کہا 10 روز کے ایک سیز فائر ہوا, جنگ بندی ہوئی ہے لبنان کی اور اسرائیل کی, یعنی یہ کہ آج جمعرات ہے, اگلے ہفتے تک, یعنی جو نیکسٹ سیٹرڈے, کمنگ سیٹرڈے نہیں, نیکسٹ سیٹرڈے تک وہ ایکسٹینڈ ہو گیا, اور ایران اور امریکہ کے مابین جو سیز فائر ہوا ہے یعنی وہ بدھ تک, اگلے بدھ تک کے لیے ہے. تو لہٰذا یہ جو ٹائم فریم بن رہا ہے اسی کے درمیان ہو سکتا ہے مذاکرات ہو جائیں, وہ ہو سکتا ہے پیر بھی ہو سکتا ہے, وہ منگل بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ابھی فارن آفس کی طرف سے کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے, میں اس معاملے پہ زیادہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ بہترین سفارتکاری وہی ہے کہ جس میں زیادہ خاموشی ہے. اپنا شجاع صاحب, اس بار ایسا کیا ہوگا الگ کہ امریکہ اور ایران 46 سال بعد اپنا کوئی معاہدہ کر لیں گے؟ مطلب معاہدہ 2015 میں بھی ہوا ہے, یہ بھی تاریخ سب کو بتانی چاہیے اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر, لیکن دوسرے راؤنڈ میں آپ کو امید ہے کہ اس بار معاہدہ ہو جائے گا یا پھر سے جنگ بندی میں توسیع ہوگی؟ دیکھیے ہمیں پر امید رہنا چاہیے, اور جو ڈپلومیسی از اے پروسیس, اور سب سے اہم بات جو میں بارہا کہہ چکا ہوں, اتنے بدترین حالات میں, بد اعتمادی جنگ کے دوران میں, اگر فوری طور سے کسی کی میڈییشن سے
اور مجبوریاں بھی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، نہ امریکہ چاہتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں کہ جنگ ختم ہو، اور اس معاملے سے وہ الجھ کے رہ گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں نومبر میں وہ الیکشن بھی ہیں، اور امریکہ کا جو ایک کہنا چاہیے کہ وہ جو ایک وعدہ لے کر آئے تھے الیکشن میں کہ میں امن قائم کروں گا، میں جنگ ختم کروں گا، تو وہ بھی ٹرمپ کے ذہن میں ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور بہت ہی نزاکتوں کو پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں سے کوئی وائلیشن نہ ہو. اور ایک بات ضرور ہے کہ ڈپلومیسی، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں صبر و تحمل بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لو اور کچھ دو، اگر کوئی بھی پارٹی، ایک بھی پارٹی اگر ریجیڈیٹی کا مظاہرہ کرے گی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی مشکل پیدا ہوگی. تو مناسب یہی ہے کہ اسٹیٹ پہ ہر چیز اسٹیٹ پہ لگی ہوئی ہے، اسٹیٹ اپنی لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کا امن اسٹیٹ پہ لگا ہوا ہے. تو اگر کسی جگہ پر کچھ چیزوں کو ریلیکسیشن دے دی جائے اور ریجیڈیٹی نہ ظاہر کی جائے دونوں طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا امن کا پیغام ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر ابھی کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. 30 سیکنڈ سر، یہ بتائیے آخری 30 سیکنڈ سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان اپنے معاشی مفادات اس حوالے سے کیسے تحفظ اس کا یقینی بنا سکتا ہے؟ جی یہ تو دیکھیں پاکستان کے اوپر ہے. پاکستان اگر بندر کی طرح ادھر سے ادھر ہی کرتا رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ان چیزوں کو صرف قرضے معاف کرا لینے یا قرضے کو ڈیفر کرا لینے کی کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ نے بزنس کے متعلق کچھ بات کرنی چاہیے، اور آپ کے ایسے مفادات ہیں کہ آپ اس کے اوپر خاموشی کوئی ڈپلومیسی اختیار کرنی چاہیے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے فیوچر کے لیے. یہ بہت بڑھیا. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تیسرا ہو رہا ہے کہ پاکستان اور ایران اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ اس میں ویسٹرن کنٹریز کو بھی بتدریج شامل کیا جائے. جیسے ابھی انگلینڈ جو ہے یہ لیبنان کے معاملے میں انوالو ہو گیا ہے، اسی طرح اور ممالک کو بھی شامل کر لیا جائے گا، تو اس میں اوتھینٹسٹی ہوگی، اور پاکستان کو وہاں سے بہت کچھ لینے کا ڈپلومیٹکلی گین کر سکے گا. اور فائنینس اور اکنامکس کے حساب سے مڈل ایسٹ سے پاکستان کو چاہیے کہ کوئی لانگ ٹرم جو ہے وہ معاہدے کرے تاکہ اس طرح کے حالات سے نکلے. ہر وقت جو معاشی مشکلات میں پاکستان پھنسا رہتا ہے، اس وقت ایسا موقع ہے کہ کچھ حاصل کر لیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا شجاع اختر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی اور بہت ہی آپ سے ایک مختصر سے صحیح لیکن ایک بہت ہی مفصل گفتگو رہی. یہ تھے ہمارے سینئر تجزیہ کار شجاعت حسین صاحب. ناظرین، آج ہم نے پروگرام کیا آپ کے سامنے پیس میں نے زیادہ اس لیے رکھی کیونکہ جمعرات ہے، آخری شو ہے اس ہفتے کا، پیر تک 3 روز ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. شجاعت صاحب نے ایک بات بالکل صحیح کی ہے کہ now this is the right time for the world to realize that Pakistan is a reality which is playing a very constructive role and a very proactive role in resolving this conflict. We are not the world, we are not going to beg to the world that please give us some aid. Like I said in one of my beepers to this channel, to the K21 channel, that we want trade. We all want trade. تو آج کا نعرہ یہی ہے کہ ہمیں تجارت چاہیے. We have all the potential, we have all the resources, we have such a massive human labor that is unprecedented, that is unparalleled, and Pakistan is the 5th largest economy, or the 5th largest country having the massive population, and I think it's on the 25th number when it comes to the economy. So we have all the potential, but now the world has to see that how much they can give to Pakistan. We are not seeking aid, we are not seeking any certain relaxations. We want trade, and Pakistan has the potential, and we have all the brilliant people from various economic backgrounds who are competent enough and who will lead towards success. تو یہی آج کا نعرہ ہے خبر سے تجزیے تک کا کہ ہمیں تجارت چاہیے, ہمیں آپ سے ایڈ نہیں چاہیے. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. میرا ملک سلامت رہے, اور دنیا بھر کا امن پاکستان حل کروا رہا ہے. یہ کوئی حب الوطنی میں نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت ہے اور یہ سب پہ آیا ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.